بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کربلا کے میدان میں جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا، وہیں سے ایک نیا باب شروع ہوا، ایک ایسا باب جو شہادت کے بعد کربلا کہلاتا ہے۔ بی بی زینب اور یزید کی بیوی کی ملاقات۔ یہ وہ وقت جب امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دمشق کے بازاروں سے لے کر یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کا اظہار کیا۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی اور اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو کیا کہا تھا، اور یزید کی بیوی نے یزید کے دربار میں جا کر اسے رسوا کیوں کیا تھا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ محترم ناظرین، یہ پورا واقعہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً بتانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک مکمل دیکھیے گا۔ ایک روایت کے مطابق جس وقت آل رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدی بنا کر دربار میں لایا گیا، اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے ہند، ابھی کچھ قیدی لائے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر دل دہل اٹھا ہے، آئیں انہیں دیکھنے چلتے ہیں۔ ہند اٹھی اور اپنی کنیز کے ہمراہ چل پڑی اور یزید کی بیوی نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے، اور جب وہ بیٹھ گئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے دیکھتے ہی اسے پہچان لیا اور اپنی بہن کلثوم سے فرمایا کہ کیا آپ اس عورت کو پہچانتی ہیں؟ اس پر کلثوم سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بات سن کر کلثوم سلام اللہ علیہ نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا۔ ہند نے غور سے دونوں سید زادیوں کی جانب دیکھا اور ان سے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خاموش رہیں۔ ہند نے دوبارہ پوچھا، اے مستورات، آپ کس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اب خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا کہ ہم مدینہ کے رہائشی ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو ادب سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، تو کن مدینے والوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہے؟ ہند کہنے لگی، میں اپنے آقا و مولا حضرت امام علی علیہ السلام کے پاک گھرانے والوں کا پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ امام علی علیہ السلام کے گھر والوں کا نام لیتے ہی ہند کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور بتانے لگی کہ میں ان کے گھر کی خادمہ تھی، ان کے کام کاج کیا کرتی تھی، مجھے اس پاک گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا، تم ان گھر والوں میں سے کن افراد کو جانتی ہو؟ ہند کہنے لگی کہ امام علی علیہ السلام اور ان کی آل کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے آقا امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام علی کے پاک باز بیٹوں کے متعلق جاننا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں بی بی زینب اور سیدہ کلثوم سلام اللہ علیہ کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اور ان کے علاوہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بقیہ اولاد کے متعلق بھی جاننا چاہتی ہوں۔ اس پر سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اشک بار آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور فرمایا، تو جو کچھ بھی جاننا چاہتی ہے میں تفصیلاً تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے امام علی علیہ السلام کے گھر کے بارے میں پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے تھے۔ تم نے حسین علیہ السلام کے بارے میں پوچھا ہے تو تمہارے آقا کا سر مبارک تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی کے متعلق پوچھا ہے تو ہم حضرت عباس علیہ السلام سمیت سبھی نوجوانوں کو میدان کربلا میں تپتے صحرا میں بے غسل و کفن چھوڑ کر آئی ہیں۔ اور تم نے اولاد حسین کے بارے میں پوچھا ہے تو میں بتاتی چلوں کہ ان کے سبھی جوان شہید ہو چکے ہیں سوائے امام سجاد علیہ السلام کے، جو اس وقت تیرے سامنے ہیں اور شدید بیمار ہیں۔ اور جو تو نے اپنے آقا زادیوں کے متعلق پوچھا تو دل تھام کر سن، اے ہند، میں ہی زینب ہوں اور یہ میری بہن کلثوم ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا درد بھرا جواب سنتے ہی ہند کی چیخیں نکل پڑی اور وہ رونے اور چلانے لگی اور اپنے سر میں خاک ڈالنے لگی، سر کو پیٹنے لگی، ہائے میرے آقا کی آل، ہائے میرے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ہائے میری آقا زادیوں کی یہ حالت، اے کاش میں یہ سب دیکھنے سے پہلے اندھی ہو جاتی، اے کاش میں مر جاتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور اپنے سر کو پیٹنے لگی، گریہ زاری کرتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد پھر تڑپتی روتی اپنے سر میں خاک ڈالتی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ اے ہند، تیرا شوہر نہایت ظالم شخص ہے، ہم اپنی مصیبت
مصیبت کو کاٹ ہی لیں گے اور اپنے دکھ سہ لیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا بھی سکون اجڑ جائے۔ ہند نے آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں کرب لیے جواب دیا کہ اے میری آقا زادی سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، مجھے آپ کے گھرانے اور اپنے آقا امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ میری دنیا اجڑ گئی ہے، میں صرف اپنے آقا اور آل مصطفیٰ پر ڈھائے گئے مظالم پر گریہ زاری ہی کرتی رہوں گی، اور روتی ہوئی یزید کے محل کی طرف چل دی۔ اس وقت یزید بہت بڑے مجمع کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ محترم ناظرین، جب ہند ننگے سر ننگے پیر یزید کے دربار میں داخل ہوئی تو اس کی یہ حالت دیکھ کر یزید فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہند نے بڑے دربار میں یزید کو للکارا اور پوچھا کہ کیا تم نے آل مصطفیٰ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر بلند کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا تو نے پاک بیبیوں کو سر بازار قیدی بنا کر اپنے دربار لانے کا حکم دیا تھا؟ یزید بھرے دربار میں اپنی بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی ہند کو خاموش کروانے لگا اور اپنی چادر سے ہند کے سر کو ڈھانپنے لگا۔ یزید جان چکا تھا کہ اب یہ بات محل کی دیواروں تک محدود نہیں رہے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر جب ہند کو چپ کروانا چاہا تو ہند نے اپنی چادر سنبھالی اور یزید کو جھنجھوڑ کر کہنے لگی، اے یزید، میرا رب تجھے غارت کرے، تباہ و برباد کرے۔ تو نے مجھے ننگے سر دیکھا تو تیری غیرت جاگ اٹھی، تو نے میرے سر پر اپنی چادر ڈال دی، لیکن جب تو نے پاک بیبیوں سلام اللہ علیہ کو مدینہ سے کوفہ اور کوفہ سے شام پھر شام کے بازاروں میں گھمایا، تب تیری غیرت کہاں مری تھی؟ تو نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام کی اولاد کو شہید کروایا، کیا تو اس خاندان سے واقف نہ تھا؟ اس پر یزید نے فریب بھری آواز سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے ہند، میں تو صلح کے ساتھ معاملہ حل کرنا چاہتا تھا، بس ابن زیاد نے جلدی سے کام لیا۔ ہند، اب تم نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماتم کرنا چاہتی ہو تو بے شک کر، لیکن ہند اب وہ خادمہ نہ تھی جو خاموش رہتی۔ وہ یزید پر لعن طعن کرنے لگی، سر پیٹنے لگی اور چیخ چیخ کر ہر دربار میں حاضر سبھی لوگوں کے سامنے کہنے لگی کہ یزید کے ہاتھ آل رسول کے خون سے رنگے ہیں، اس نے امام عالی مقام مولا علی علیہ السلام کے لگتے جگر کو شہید کر دیا، آپ کی آل آپ کے بیٹوں کو شہید کر دیا، اس نے نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر چڑھا دیا اور پاک بیبیوں کو قیدی بنا کر اپنے دربار میں لایا۔ اے لوگوں، گواہ رہنا کہ میں یزید پر، اس کے مال و دولت پر، اس کے محل پر لعنت بھیجتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ہند لرز رہی تھی اور اس کے الفاظ گرج رہے تھے، جبکہ پورا دربار خاموش سکتے میں گر چکا تھا۔ پھر ہند کی چیخو پکار اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں اس کی للکار صرف یزید تک نہ رہی بلکہ اس محل میں موجود تمام لوگوں تک بھی پہنچ گئی۔ یزید کی دوسری بیویاں، لونڈیاں اور خادمائیں یہ سارا منظر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، چیخنے لگی اور اپنے سر پیٹنے لگی۔ ہائے مظلوم حسین علیہ السلام، ہائے بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، ہائے محمد مصطفیٰ کی نواسیاں، آپ کی آل، پورا یزید کا دربار نوحہ خانہ بن گیا۔ یزید کے دربار میں ماتم کی آوازیں بلند ہونے لگیں، چیخو پکار کا ایسا منظر جس نے شام کے اموی دربار کو ہلا کر رکھ دیا۔ محترم ناظرین، یزید کی بیوی اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا یہ واقعہ کتابوں میں زیادہ تفصیل سے تو نہیں بیان ہوا، لیکن ممبر و محراب پر اور مجالس و خطبات میں یہ واقعہ اکثر سنایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد اہل بیت کی محبت، صبر و شجاعت اور مظلومیت کو اجاگر کر دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ کیسے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد یزید کے دربار میں لائی گئی اور کیسے ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے اور انہیں شہید کیا گیا، اور کیسے دین اسلام کا پرچم آل حسین علیہ السلام اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عظیم ترین قربانیوں کے باوجود بھی بلند رکھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔